اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی کرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عالم و عجم شفیع اسرار الضحیٰ رحمت حبیب جگت طبیب امت سہارے رحمت پیارے احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر کروڑ مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت نذرانہ محبت پیش کرنے کے بعد محترم سامعین کرام انتہائی ادب و احترام کے لائق آپ کی اس مرکزی غوثیہ مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد اسلم جاوید صاحب اور سرکار نال پیار کرنے والے میرے آقا کریم نال محبت کرنے والے سنی غیور مسلمان بھائیوں، ذوالحج شریف کا مہینہ ہے۔ جدوں بھی یہ مہینہ تشریف لے کے آتا ہے اپنے دامن کے اندر بہت ساری رحمتاں اور برکتاں اور یاداں لے کے آتا ہے۔ اس مہینے کی 9 تاریخ کو میدان عرفات کے اندر حج کا منظر دیکھا جاتا ہے۔ خوش نصیب انسان اس مہینے کے اندر اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے تے بھی کرم فرمائے، سانوں بھی حج اکبر کی سعادت نصیب فرمائے۔ جس طرح جذبیت اکٹھے ہاں اللہ تعالیٰ سب اسی طرح میدان عرفات کے اندر اکٹھی حاضری نصیب فرما دے۔ اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو یوم قربان، یوم نحر، قربانی والا دن مسلمان جانور لے کے اس کو اللہ کے راستے سے قربان کرتے ہیں، سنت ابراہیم کو زندہ کرتے ہیں۔ بلکہ میرے آقا کریم نے قربانی فرما کے قربانی کو اپنی سنت بھی بنا دیتا۔ اور اسی قربانی کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ سانوں ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ سنت ابراہیم پہ بھی عمل ہو جاتا ہے، سنت مصطفیٰ پہ بھی عمل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے ہی مہینے کی 18 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مسلمانہ کے تیسرے خلیفہ میرے مصطفیٰ کریم کے دوہرے جماعت جامع القرآن والحیات، وہ شخصیت جنہاں کو رب دے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، شرم و حیا کے پیدر جناب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ اور آج کی یہ پیاری پیاری محفل سرکار کے اس بھی غلام کی بارگاہ کے اندر عقیدت کے نظرانے پیش کرنے واسطے حاضر ہے۔ جتنے دوستان نے بھی اس محفل پاک کے اندر حصہ ملایا، محنت بھی کی، جس لحاظ نال بھی، خاص طور سے محترم جناب بھائی محمد فہد صاحب، بھائی محمد علی، اور اس مسجد پاک پر محبت کرنے والے بھائی محمد سہیل صاحب، اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں برکتاں نصیب فرمائے۔ حضرت گرامی قدر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو
نمبر پہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، پھر حضرت مولا کائنات نے دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ حضرت زید نے، اور چوتھے نمبر پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پنجویں نمبر پہ جناب عثمان غنی۔ اور علماء نے اس کی ترتیب جڑی بیان کی تھی وہ سماعت فرماؤ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آخر باری مردہ میں جو سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور خواتین دے وچوں عورتاں دے وچوں سب تو پہلا نمبر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور بچیاں وچوں سب تو پہلا نمبر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ 10 سال کی عمر کے اندر آپ نے سرکار کی غلامی اختیار کر لی، اور غلاماں کے اندر حضرت زید جو کہ غلام سن، تو غلاماں کے اندر پہلا نمبر حضرت زید کو حاصل ہے۔ یہ ترتیب علماء نے بیان فرمائی۔ اور پنجویں نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے ایمان لے آنے کا بہت مشہور واقعہ ہے، سماعت فرماؤ، اپنے ایمان کو تازہ فرماؤ۔ میرے آقا نے جس وقت خلاف نبوت فرمایا، ابو بکر صدیق کو پتہ چلیا کہ میرے جان نے اعلان نبوت کیتا ہے، دوسری گل بھی کوئی نہیں کی تھی، آپ ایمان لے کے آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کی عمر اس وقت 34 سال، چڑھتی جوانی ہے۔ حسین و جمیل نے، مکے کے امیر ترین انسان نے، حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی دعوت پیش کی تھی، اور بڑا پیارا انداز سے یاد بات تھا۔ فرمان لگے عثمان تو بڑا امیر ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، تو بڑے بڑے درباراں کے اندر بڑی جگہ پہ گیا ہے، آج ذرا میں نے تمہارے رب دے حبیب کے دربار کے اندر لے کے چلا۔ اگے اگے ابو بکر صدیق نے، پیچھے پیچھے میرے نبی کا غلام عثمان نے، لیکن ہجے کلمہ نہیں پڑھیا۔ آج پہلی باری عثمان درے مصطفیٰ پہ چلے ہیں۔ جب میرے آقا کا در آ گیا، حضور تشریف فرما دے، عثمان غنی نے پہلی باری جب چہرہ بطوحا دیکھیا، تے میرے آقا نے بھی عثمان وال دیکھیا، اس نظر نال دیکھیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام، بس ویکھن بھی دے رہے عثمان میرے نبی کو دل دے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے عثمان کو اسلام کی دعوت پیش کی تھی، فرمایا عثمان یہ بہت جھوٹے نے، وہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا سچا نبی اور پیغمبر اور آخری رسول ہاں۔ قربان جاواں جناب عثمان دے جواب دے تڑپ جاؤ گے۔ عرض کرتے نے سونیا تیرا چہرہ دیکھ کے تواڈے رسول ہون اندر مینوں کوئی شک رہیا ہی نہیں۔ آقا کلمہ پڑھاؤ، مینوں بھی غلام اندر شامل فرما لو۔ پیار کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا، بس کلمہ پڑھن دی دیر ہے، جدو کافراں کو پتہ لگا مکے کے اندر ہلچل مچ گئی کہ عثمان نے بھی مسلمانوں کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی اس وقت گھر تشریف لے کے آئے، آپ کا چاچا حکم بن عاص انتظار پہ کرتا ہے کب عثمان آوے۔ نے پوچھا کیا تو مسلمانوں کے نبی کا کلمہ تے نہیں پڑھیا؟ پر قربان جاواں عثمان تیری عظمت کو دروازہ کھول کے جس وقت حضرت عثمان اندر آئے نے تے زبان تے جاری ہے لا الہ
اللہ اکبر اج تینوں مینوں اسلام کی قدر نہیں اسی مسلمانوں کے گھر پیدا ہویا جب پیدا ہوئے تو ساڈے باپ نے قاری صاحب کو بلا کے ساڈے کان کے اندر اذان دوسرے کان کے اندر اقامت کہہ دیتی اور سانو دسیا گیا کہ تو یہودی عیسائی کے گھر پیدا نہیں ہویا تو نبی کے غلام کے گھر پیدا ہوئے ہیں لیکن سانو اسلام کی قدر نہیں ہے کیوں مسلمانوں کے گھر پیدا ہویا کچھ ہونا لوگوں کو جنہاں کلمہ پڑھیا تے پھر سزاواں دتیاں گئیاں کچھ اسلام کی قدر کچھ نہیں ہے جناب عثمان بولو کچھ اگر عثمان اگر اسلام کی قدر کچھ نہیں ہے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو کچھ اگر اسلام کی قدر کچھ نہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو کچھ اگر اسلام کی قدر کچھ نہیں ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو کچھ اگر اسلام کی قدر کچھنا چاہتے ہو مسلمانوں عورتوں وچوں سب تو پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے جسم مبارک دے بھی دو ٹکڑے کر دیتے گئے لیکن پھر بھی دین اسلام تو منحرف نہیں ہوئیاں نے فرمایا عثمان نے تو بڑیاں سزاواں دیواں گا بند کر دیتا کوٹھی دے اندر کہہ لگا عثمان تینوں مسلمانوں کے نبی کا دامن تے چھوڑنا ہی پڑے گا آپ نے فرمایا چاچا یہ کہنا ہے کہ تیرا گھر چھوڑ دینا یہ کہنا ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دینا لیکن میں اپنے آقا کا دامن کسی قیمت سے چھوڑنا چاچا نو وہ غصہ آ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہنے لگا کھانا بھی بند کر دیو پانی بھی بند کر دیو کھانا پانی بند کر دیتا ذہن کے اندر خیال کیے سوچتا کیے تصور کیے کہنے لگا جب پانی منگے گا اسی آقا کے کلمہ چھوڑ پھر تینوں پانی دیتا جائے گا جب کھانا منگے گا اسی آقا کے کھانا کا مل رہے جب دامن مصطفیٰ چھوڑے گا آپ نے فرمایا ظالمہ تینوں پتہ ہی نہیں ساڑھے آقا کی شان کیے میں نے اس آقا کا کلمہ پڑھے 3 مہینے خلقت رکھی بیک یوسف کنانی بھئی 3 مہینے خلقت رکھی بیک یوسف کنانی پر جنہ محمد عربی بکھا اور اجے دوئی جہانی فرمایا نہ کھانے دی لوڑے نہ پانی دی لوڑے جنہیں جمال مصطفیٰ بیت لیا انہوں دنیا کی کسی چیز ضرورت ہی کوئی نہیں چاچے نے مارنا شروع کر دیتا مار مار کے اتنا ماریا حضرت عثمان کہتے ہیں مارو مارو تے میرے مار مکاؤ تے کوئی عذر نہ پیش لیاواں جے سونا میرے دکھاں وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں تے میاں صاحب فرما دے جنہ دکھاں وچ دل پر راضی سکھ نہ تو وارے دکھ قبول محمد بخشا شالا راضی رہن پیارے کہنے لگا عثمان میں تینوں جائیداد کو حصہ نہیں دیواں گا آپ نے فرمایا مینوں ضرورت ہی کوئی نہیں تھی مینوں ضرورت ہی کوئی نہیں دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا ارے دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا اگر اس رام نو قرآن دی بولی دے پیش کراں تے قرآن کہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ فرمایا رب دا رنگ اے سب تو بہتر رنگ ہے اے سب تو چنگا رنگ ہے مفتی رحمت یاد کا نہیں گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اے رب دے رنگ تو مراد کی ہے رب دے رنگ تو مراد ہے
ٹوٹا ہوتا ہے پھر اتر جاتا ہے، پر دین اسلام کا رنگ ایسا ہے جڑا چڑھ جاوے پھر کبھی اتریا۔ میاں صاحب فرماتے نے بڑے محبت نال ترجمہ میاں صاحب نے فرمایا، آپ فرماتے نے لوگوں کچا رنگ للاری والا تے جڑا چڑھدا لیندا رہندا، کچا رنگ للاری والا تے جڑا چڑھدا لیندا رہندا، پر عشق تیرے دا رنگ محمد جڑا چڑھیا پھر نہیں لہردا۔ عثمان تے رنگ چڑھ گیا عشق مصطفیٰ دا، ہن اس رنگ نوں کون اتار سکدا ہے؟ جدو رنگ کنویں نمبر تے چڑھیا؟ 5ویں نمبر تے۔ کنویں نمبر تے بولو؟ خدیجہ کبریٰ سلام لے کے آئیاں حضرت زید اور پھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ حضرت مولا علی، اور 5واں نمبر ہے حضرت عثمان غنی دا۔ آؤ رب دے قرآن کو پوچھنے ہیں کہ جنہاں نے ایمان لے اندر سبقت حاصل کر لی، جڑے پہلے پہلے ایمان لے کے آ گئے نے، مولا انہاں دی تعریف کی، انہاں دی شان بیان کر، اور رب نے قرآن کے اندر انہاں لوگوں دی شان کو بیان فرمایا جڑے ابتدا کے اندر جنہاں نے سبقت حاصل کر لی مصطفیٰ کریم دی غلامی کے اندر، جڑے حضور دی غلامی نال وابستہ ہو گئے ہیں۔ سنو رب دا قرآن، 11واں پارہ ہے، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، میرا رب اعلان کیا کرتا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ جب میاں صاحب کا کلام پڑھیا جائے، پیر ناصر شاہ کا کلام پڑھیا جائے، سلطان باہو کا کلام پڑھیا جائے، جب حاکم کا کلام پڑھیا جائے، ایسا قوم ہے اینا جھوم کے کہیں سبحان اللہ۔ کہ جب قرآن پڑھیا جائے پھر دس تو بس نہیں ہوتے کہ تیرے قرآن کی بات نہ پہ جائے، قیامت میں تیرے قرآن شکایت نہ لا دے، مولا دنیا داروں نے کلام پڑھے جاتے سن، یہ قوم اچھل اچھل کے سبحان اللہ کہیں گی کہ جب تیرا کلام پڑھیا جاتا خاموش ہو جاتی تھی کہ تیرے قرآن کی شکایت نہ لا دے۔ جب قرآن پڑھیا جائے بس اس طرح پیار اور محبت
ایک بڑا ہی نا لطیف نقطہ ہے، ذرا سماعت فرماؤ اور اس کو اپنی جلدی تفصیل سے نوٹ کرو۔ اسی الحمدللہ سرکار کے صحابہ اپنے بیٹے بھی غلام ہیں، اللہ کے ولیاں دے بھی غلام ہیں۔ اسی حضور غوث اعظم کا نام لئیے نا تے نال اسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام یا تاجدار گلرا یا بابا فرید یا داتا صاحب کا نام نہیں تو رضی اللہ کا کہہ دیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اے جڑا یہ صحابہ واسطے لفظ آیا ہے کہ تسی موقعیاں تے ولیاں تے کیوں لگاتے ہیں؟ میں کہ اسی تے نہیں لگایا، رب نے آپ فرمایا ہے پہلا حصہ صحابہ واسطے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ صحابہ کی گل ہے، والذین اتبعوہم بإحسان یہ دوسرا کی گل ہے۔ اللہ نے قومی گروہ واسطے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہے اپنے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہے اپنے رب تے راضی۔ یا اللہ کو راضی ہو گیا تے پھر رضا تے انعام کی عطا فرمایا ہے، رب نے اعلان کیتا فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، فرمایا میں تے راضی ہو گیا تے میں انہاں واسطے باغات تیار کیتے ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، جنت دے باغ اللہ فرماتا ہے میں آپ تیار کیتے ہیں۔ یا اللہ ایک ایسے باغ میں میں نہیں کہنا رب کا قرآن اعلان کرتا ہے جنات تجری تحتها الانہار، فرمایا ہے ایسے باغ نے جنہاں وچ نہراں جا رہی ہیں، جنہاں وچ دودھ دی نہر، شراب طہورا دی نہر، سلسبیل تے کوثر دی نہراں نے، شہد دی نہر ہے، یہ نہراں جاری نے۔ یا اللہ پتہ لگ گیا صحابہ تے صحابہ دے غلاماں تے تو راضی ہیں تے تو انہاں نوں جنت عطا فرمانی ہے، ایسی جنت جنہاں دے وچ نہراں جاری نے تے مولا اوتھے کتنی دیر رہن گے، ایک دن رہن گے، 2 دن 3 دن 4 دن، ایک ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے، 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 40 سال 100 سال لاکھ سال کروڑ ارب۔ یا اللہ جنہاں تے تو راضی ہیں، جنہاں نوں تو جنت عطا فرمانی ہے، وہ تے کتنی دیر رہن گے؟ رب نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، فرمایا بنن والےو تہاڈی گنتی ختم ہو سکتی ہے، جنہاں تے میں راضی ہو گیا انہاں دا جنت وچ رہنا ختم ہی نہیں ہوئے گا۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ نے فرمایا کہ ہوئی بڑی کامیابی، اس تو وقت کی بڑی کامیابی، رب انہاں تے راضی، وہ اپنے رب تے راضی، رب انہاں کو جنت عطا کرے گا جنہاں دے وچ وہ نہراں جاری ہونگیاں تے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ واسطے اوتھے وہ رہن گے تے یہی کامیابی ہے۔ آؤ اج انہاں کامیاب لوگوں وچوں ایک دا ذکر تسی اور میں جامعہ مسجد غوثیہ اندر کھیڑ کے بیٹھے نا، جڑا نبی دا ایسا غلام ہے حضرت عثمان، قربان جاواں آپ کی شان تو، آپ کی فضیلت تو، آپ کے مقام تو۔ دوستو اس کائنات کے اندر بڑے بڑے انسان آئے تے بڑیاں بڑیاں عظمتاں انساناں نوں ملیاں، لیکن جناب عثمان غنی اس کائنات کے اندر واحد وہ انسان نے جنہاں نوں رب نے ایک شان ایسی عطا فرمائی ہے جو پوری کائنات کے اندر رب نے اسے عطا ہی نہیں فرمائی۔ وہ شان کیڑی ہے؟ میرے آقا دیاں 2 صاحبزادیاں، 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نگاہ دے اندر آئیاں، مفسرین فرماتے ہیں آدم سے لے کے میرے آقا تک کسی بھی نبی دیاں 2 بیٹیاں ایک امتی دے گھر نہیں آئیاں۔ ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، حضرت عمر فاروق کا دوسرا ہے، حضرت عثمان غنی کا تیسرا ہے، مولا علی مشکل کشا حیدر کرام کا چوتھا ہے۔ اس ترتیب نال فضائل دے، لیکن اے جڑا مرتبہ ہے نا جناب عثمان غنی کا، یہ رب نے کسی ہو کو عطا ہی
حضور کی صاحبزادی کی خدمت کرتے رہے، لیکن جب وہ گنتی کی جائے تو جناب عثمان کا نام آتا ہے۔ یہ تو میرے آقا کا اختیار ہے نا، جڑے نہیں بھی کہہ انہاں کی بھی ہاتھ کی میرے آقا نے لگائی ہے، اور میرے آقا نے مال غنیمت کو حصہ بھی عطا فرمایا کہ فرمایا عثمان باقیہ مسجدل ثواب ہے تینوں ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک جہاد کا غزوہ بدر کا، دوسرا حضرت رقیہ میری بیٹی کی بیمارداری کا تینوں ثواب ملے گا۔ مسلمانوں ادھرو 313 کے ہزارہ کی تعداد کے درخواست رب نے مسلمانوں فتح عطا فرمائی، یوم قربان کا دن ہے۔ ادھر حضور فاتحانہ انداز میں لا رہے ہیں، ادھر حضرت عثمان غنی کی زوجہ میرے پیارے آقا کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ کا جنازہ آ رہے ہیں۔ ادھر قیادت میرے آقا کر رہے ہیں، ادھر قیادت حضرت عثمان غنی جنازے کی کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا جو قبر پہ بیٹھے اپنا اندر آنسو آ گئے، حضرت عثمان غنی بھی رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان تیری آنکھ کے اندر میں آنسو نہیں دیکھ سکنا، تیری آنکھاں نم ہون، اپنا اندر آنسو ہوئے مینوں برداشت نہیں۔ عرض کیتی یا رسول اللہ اس واسطے رو رہا میرا تہاڈا جڑا رشتہ سی گھریلو لحاظ نال وہ ختم ہو گیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، تینوں مبارک ہو گئے، میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح رب دے حکم نال پیدا بھی رب دے حکم نال کیتا۔ ہن اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت ام کلثوم دا تیرے نال کر رہا، تے دوسری بھی وفات پا گئیاں۔ حضرت عثمان دی اکھاں دے اندر آنسو آئے، میرے آقا نے کلام دے اندر عثمان نوں لے لیا، فرمایا عثمان کاش محمد دے گھر کوئی ہور بھی بیٹی ہوتی جن دی شادی نہ ہوئی ہوتی، فرمایا میں تیرے نکاح دے اندر تیرے دیکھتا۔ اور صرف یہ تک نہیں، علماء تشریف فرما نے کچھ کہ دیکھو پوری ذمہ داری نال بات کر رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا کا اللہ وجہ کریم آپ اس حدیث پاک کے راوی نے میرے آقا نے فرمایا عثمان میرا دل کرتا ہے محمد یا 40 بیٹیاں ہوندیاں، ایک ایک کر کے اگر وفات پاتی جاتی میں ایک ایک کر کے یہ کہ بات میرے نکاح دے اندر دینا پسند کرتا۔ ایسا شرف و حیا والا تو میرے نبی کا دماد ہے۔ پر ایک دوسری حدیث ہے کہ 100 بیٹی بھی اگر ہوتی تے تو اتنی شرف و حیا والا ہے،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں میں اپنے گھروں بیٹیاں دیتیاں نے، عثمان کو 2 دیتیاں نے، مولا علی دے گھر بی بی فاطمہ کو زہرا ہے، فرمایا جنہوں میں بیٹیاں دیتیاں نے، رب دے حکم نال دیتیاں نے، کہ جنہاں کو میں دیتیاں نے رب دے حکم نال دیتیاں جنہوں نے جناب عثمان غنی دے گھر 2 نے، حضرت بی بی فاطمہ کو زہرا مولا علی دے گھر تشریف لے کے گیا، تے ابو بکر صدیق کو عائشہ نہیں، عمر فاروق کو حضرت حفصہ نہیں، 2 دے گھر نبی دی بیٹیاں نے اور 2 نبی پاک نے 2 دے گھراں دے وچوں لئیاں نے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میرے 4 یار نے جنہاں نوں 2 میں بیٹیاں دتیاں نے 2 دے کولوں لئیاں نے، رب نے انہاں 4 دے دوزخ دی اگ حرام کر دتی ہے، 4 دے دوزخ دی اگ کیوں ساڈا تے یقین ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں، کسے اور دا اللہ اکبر۔ جناب عثمان غنی کی کتنی فضیلتاں میں بیان کیتیاں، بس سابقون الاولون دے وچ نے ابتدا کر ایمان لے آن والے میرے مصطفیٰ دے 2 اعتماد نے، اللہ اکبر۔ اور پھر تیسرے نمبر تے نے عرض کیتا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ 4 دے دوزخ دی اگ حرام ہے، عثمان دے بھی دوزخ دی اگ حرام ہے، اللہ اکبر۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ کتنے بجے دماغ 9 بجے؟ کتنے دیر ہو گئے ٹائم؟ اب اختتام بیان کا کتنے بجے کرنا اور ٹائم 3 منٹ یعنی 12 منٹ 13 کو کہا ہے ٹھیک بولے تو پیار سبحان اللہ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت نال نکلے مدینہ پاک تو مکہ پاک 1400 سرکار دے غلام نال نے، علماء کو تسی کئی بار واقعہ سنیا، اور تفسیر کا ٹائم نہیں، حدیبیہ دے مقام تے میرے آقا رک گئے، 1400 غلام نال نے، 1400 سے زیادہ نے۔ میرے آقا نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سفیر بنا کے نام تے مدینہ پاک تو مکہ پاک بھیجا حدیبیہ دے مقام کو، اے عثمان پوجا مکے والے اللہ کے دس کہ اسی لڑائی اور جہاد اور جنگ کرنے واسطے نہیں آئے، بلکہ اسی بیت اللہ کا طواف کرنے واسطے آئے ہیں تے اللہ دی گھر دی زیارت کرنے واسطے آئے ہیں۔ تو سفیر بن کے جا، بڑے بڑے لکھے لوگ تشریف فرماؤ، حکومت کبھی بھی اس بندے کو سفیر نہیں بناتی جن کے اعتماد نہ ہوئے۔ میرے آقا نے سارے صحابہ کو عثمان کو سفیر مقرر کر کے دس دیتا، عثمان دے ایمان تے شک نہیں کرنا، تواڈے نبی کو بڑا پاک کے نبی پاک کو بڑا پاک کے حضرت عثمان غنی ہے جا کے مکے دے کانفرنس میں دسیا کہ اسی لڑائی جھگڑا کرنے واسطے نہیں آئے، حضور حدیبیہ دے مقام سے رکے نے تشریف فرما لے، تو لہذا اسی کو صرف طواف کرنے واسطے آئے ہیں، کافی دی زیارت کرنے واسطے آئے ہیں۔ وہ کہہ لگے عثمان اسی قریب ہی نہیں یہ کام ہو دینا، تیرے نبی کو اسی مکے نہیں آن دینا، اگر مکے آنا سی تے پھر مکہ چھوڑ کے ہو گیا۔ ہاں عثمان تو سبب نال آ گیا ہے، تو ساڈا رشتے دار بھی ہے، تو ساڈا محلے دار بھی ہے، تو ساڈا عزیز بھی ہے، دوست بھی ہے، یا تو کعبے دا طواف بھی کرتا ہے تے زیارت بھی کرتا ہے کہ تیرے نبی کو اجازت نہیں۔ یہ جب صحابہ کہتے ہیں آقا عثمان سے بڑا کچھ نصیب نہیں، میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں کس طرح عرض کی آقا وہ طواف کعبہ کرتا ہوئے گا، کبھی کعبے کی زیارت کرتا ہوئے گا، جڑا جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک بڑے نماز کو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں عثمان نے بڑا پیار کرتا ہے، میں تو اپنے غلام سے بڑا ناز ہے، اسی طواف
میرے آقا نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور آب زمزم تو پیا اور خوب بجھائیں پیاسے، آؤ اب اس کی رحمت کا ہر روز ادھر برسنا دیکھو۔ اور آپ فرماتے ہیں آخر پہ جا کے غور سے سن رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، اپنی آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ عثمان غنی کوئی بات طویل ہو گئی، ادھر مشہور ہو گیا کہ عثمان کو شہید کر دیتا ہے کافروں نے۔ صحابہ میرے آقا دی بات اندر آئے، آقا اسی سنے عثمان ساڑھے بھائی کو کافروں نے شہید کر دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں بات ہے تو آؤ میرے ہاتھ میں بیعت کرو، کیڑا کیڑا عثمان کا بدلہ لینے واسطے تیار ہے۔ سارے صحابہ نے ہاتھ رکھے، میرے آقا کے ہاتھ دے اٹھے، اللہ اکبر قربان جاوا، سارے نبی پاک کے غلاماں نے ہاتھ رکھے۔ آج لوگ کہتے ہیں اگر نبی کو پتا ہوتا عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں نہیں؟ میرے آقا نے 1400 سال پہلے مسئلہ حل کر دیتا، تیری نظر خار سارے شب نے گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پہ جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، محبوب تیرے زمانے کی خاک اٹھ کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ جو سارے صحابہ نے ہاتھ رکھ لے، میرے آقا نے فرمایا آج ہاتھ نہیں اٹھانا، میرے آقا نے فرمایا اے ہاتھ میرا، اتنے ہاتھ صحابہ کا، پھر دوسرے ہاتھ کو فرمایا اے عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان بندوں میں آپ بیعت پیار رکھنا۔ اور جس مرضی مقام پہ فکر دے موقع کو مسئلہ پوچھو، اے بیعت جڑی زندہ کو لے جاتی ہے مردہ کو، ہر بندہ جواب دے گا بیعت زندہ بھی ہوتی ہے، مردے دی بیعت ہوتی ہے۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھ نال بیعت کر کے دس دیتا اے عثمان دی بیعت ہے، عثمان زندہ ہے، عثمان میرے آقا کو پتہ سی تو پھر بیعت کیوں نہیں؟ تاکہ عثمان کی شان دا لوگوں کو پتہ لگ جائے، اے عثمان تیرا خون اتنا قیمتی ہے، 1400 صحابہ کا خون بھی بہ جائے، میرے مصطفیٰ کا بھی خون بہ جائے، کہ میرے آقا فرماتے ہیں اسی پھر بھی عثمان کا بدلہ لے کے جا پاؤں گے۔ قربان جاؤ عثمان تیری عظمت ہو۔ ادھر بیعت جو نہیں نا، ایک بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت ایک درخت کے تلے بیعت ہو رہی ہے، بیعت رضوان کا نام اس کو دیتا جاتا ہے۔ رب نے قدرت نگاہ کر کے کیا فرمایا جبریل عرض کی جی یار پہ جلیل، فرمایا جا قرآن ہے جا، لقد رضی اللہ علی المؤمنین، فرمایا وہ جڑے مومن بیعت پیار کرتے ہیں درخت کے تھلے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ دے، فرمایا راضی ہو گیا،
تبسم کرتے رہے تھے، اکھاں بند کر رہے تھے. لوگوں نے پوچھا اپنا وجود ویکھن گواہت کوئی نہیں. فرمایا گواہت تے کوئی نہیں، پر میں انہاں اکھاں نال مصطفیٰ دا جمال ویکھیا ہے تے میں ڈرنا کہ میرا وضو نہ ٹوٹ جاوے اکھاں دا. اتنا حیا والا میرے نبی دا عاشق تے سخاوت ویکھو تے پھر سخاوت اندر بھی بے مثال نظر آتا ہے. حضور نے فرمایا مجاہدین واسطے جنگا پیش کرو، غزوہ تبوک پہ جانا ہے. عرض کی آقا اگر قبول فرماؤ تے 100 اونٹ میں دینا سامان نال بھرے ہوئے. میرے آقا نے پھر خطاب کیتا، فرمایا دوسری مرتبہ اٹھے آقا قبول فرماؤ 200 اونٹ. تیسری مرتبہ پھر آقا 300 اونٹ 600 ہو گئے. مفتی احمد آقا نے یہ بجا دیا، فرماتے نے 600 گئے تے جب دیر دی واری گئی 900 اونٹ آپ نے دیتے، 60 گھوڑے بھی دیتے، 1000 کے قریب اشرفیاں درم و دینار بھی دیتا. میرے آقا اس طرح عثمان نے درم و دینار کو اچھال لینے کہ میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گناہ کے قریب جائے گا، نہ گناہ عثمان کے قریب جائے گا، جیڑا کام بھی کرے گا اللہ نیکی عطا فرمائے گا. اور میرے آقا نے بازو پکڑیا عثمان دا. میرے آقا نے فرمایا لوگوں کس قدر نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، اگر کسی نے جلدی دیکھنا ہوئے تو میرے عثمان کی زیارت کرتا ہوں، میرے عثمان کی زیارت کرتا ہوں. جنت دا ہے وارث جنت پیا وڈیدا، جنت دا ہے وارث جنت پیا وڈیدا، نجبان ہے آقا ادار نہیں کرے گا. عثمان جب آخری وقت آیا، آخری بات ہے 40 دن دے آپ بھوکے تے پیاسے قربان جاواں عثمان تیرے صبر کو، تیرے حوصلے کو، تیری استقامت کو. جب باقی دیوار کلام کے اندر آ گئے عثمان 40 دن کا پیاسا بھی رات دن قرآن کی تلاوت پہ کر رہا ہے. اور باقی نے جو شہید کرتا پروگرام بنایا، جو شہید کیتا تے خون کا بہارا نکلیا، خون کا پہلا قطرہ قرآن کے پہلے سپارے تے آخری صفحہ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ کس لفظ دے اتے گریا اور عثمان نیچے قرآن کے نام سینہ لگا لیا. عثمان نے قرآن نے عثمان سینے دے نام لگا لیا. اور جب قیامت کا دن ہوئے گا کسی کی شہادت کی گواہی تلوار دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی زمین کے ذرے دے گے، کسی کی شہادت کی گواہی ریت کے ذرے دے گے، کسی کی شہادت کی گواہی پمپ گھوڑے دے گے، گولیاں تلوار. لیکن جب عثمان کی باری آئے گی شہادت کی گواہی رب کا قرآن پیش کرے گا. اور جس مرضی مولوی کو مسئلہ پوچھو، ان پوچھو کہ قیامت والے دن بندہ کس حال اندر اٹھایا جاتا ہے، ہر بندہ جواب دے گا جس حال اندر بندہ مرتا ہے اسی حال کے اندر قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. کوئی کس حال میں اٹھ رہا ہوئے گا، کوئی کس حال کے اندر. عثمان نے تیری عظمت کو قربان جاواں آپ رات دے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھ گئے. اللہ تعالیٰ سانو سب کو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ہے ٹائم پیار کرو سبحان اللہ. کچھ دینے کا ٹائم نہ ہو گیا ٹھیک پیار کرو سبحان اللہ. تو عثمان جب وہ شہید ہو گئے نا لوگوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو بندے شرابی بھی ہوتے تھے آ گئے کہنے لگے یہ ذرا گنتی کرو نا مال دی عثمان نے کتنی خرابی بنائی، کتنی جائیداد بنائی. جب وہ خلافت سنبھالی اس تو پہلے تھے بڑا کچھ ہے. میں آپ کی 900 اونٹ جڑا دے اسلام واسطے ان کی مالی حیثیت بھی کتنی ہو گئی جڑا 900 اونٹ دے تے بندے آ کے کہنے لگے ذرا فوج کھڑا کرو، ذرا پتہ کرو کہ انہوں نے کتنا کچھ بنایا ہے. مسلمانوں حیران ہو جاؤ. حضرت عثمان غنی نال پیار کروا لے جب وہ ویکھیا گیا تو جناب عثمان کے کچھ جڑی چیزاں برآمد ہوئی آپ کے وصال تو بعد ایک اونٹنی ہے اور ایک بکری ہے، اور کوئی چیز بھی موجود ہے. وہ بھی آپ نے حج واسطے جانا سی، اونٹنی تے بیٹھ کے جانا سی تے بکری جا کے قربان کرنی سی. آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا، سب کچھ راہ خدا سے لڑا دیتا ہے. جس دن آپ خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ نے ممبر کی 3 سیڑھیاں سن مسجد نبوی شریف کے اندر. آج بھی 3 سیڑھیاں 3 سٹیپ بنائے جاتے ہیں کہ سردار صاحب کو اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھتے سن. آج
اسی خطیب حضرات دوسرے صحب سے بیٹھتے ہیں کہ سرکار سے قدم لگتے سن اسی اتنے بیٹھتے ہیں جب سرکار کا وصال ہوا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے اس جگہ پہ نہیں بیٹھتے جس جگہ پہ میرے آقا بیٹھتے ہیں بلکہ جن کے حضور کے درمیان مبارک لگتے رہے ابو بکر صدیق اتنے بیٹھتے جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے جتنے صدیق اکبر پہلے سن ہوتے نہیں جتنے جناب ابو بکر صدیق کے قدم لگتے رہے اتنے حضرت عمر فاروق بیٹھتے رہے آج باری آ گئی حضرت عثمان غنی عثمان غنی کی باری آ گئی پہلا خطبہ جمعے کا جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینا مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے اور لوگ پہ سوچتے ہیں کہ عثمان کی کرے گا اگر عمر فاروق والی جگہ سے بیٹھا تو اسی آقا کی عمر ورنہ بڑھتا ہے اگر ابو بکر صدیق کی جگہ سے بیٹھا اسی آقا کے ابو بکر ورنہ بڑھتا ہے یا اگر حضور کی جگہ سے بیٹھا اسی آقا سے علی ورنہ بڑھتا ہے یہ پہلے سوچ کے بیٹھے اللہ